ویلکم بیک ناظرین. اور دیکھا میں نے کہا تھا نا 2 منٹ کی سفرنگ آپ کی ختم ہوئی, لیکن ہم جو ہمارے رانا شوکت صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں 47 ایئرس سے میں سفر کر رہا ہوں. ایک چیز تو یہ اچھا ویسے ہی بتا دوں, اٹ واز ناٹ اے جوک. آئی انڈرسٹینڈ کہ 47 ایئرس سے جو سفر کر رہے ہیں وچ از اے ویری لانگ پیریڈ یو نو. پہلی چیز یہ رانا صاحب, لفظ سفرنگ کو چینج کر دیں. ٹھیک ہے, اسٹرگل کہہ دیں, ایفرٹ کہہ لیں. زندگی میں بظاہر جو چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہماری ایفرٹ اور کاوش کے باوجود, تو وہ کہیں نہ کہیں سے اور جگہ سے ہمیں ملے گی. وہ ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیں سفرنگ یوز نہ کریں, بیکاز فطرت جو ہے وہ آپ کو سفرنگ نہیں دیتی. ٹھیک, آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میری زندگی گزری ہے اسٹرگل کے اندر, مگر اس اسٹرگل کے اندر آپ کے اندر پازیٹیوٹی, آپ کے اندر ہوپ رہی. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے, ہو سکتا ہے 5-10 سال کے بعد آپ بالکل بیٹھ جاتے, کوئی پرابلم ہو جاتا, ذہنی ہم ڈپریشن میں چلے جاتے. ہمارے پاس لوگوں کے کیسے کیسے کالز آتی ہیں, آپ ماشاءاللہ فون کر کے بات کر رہے تو ڈسپائٹ دا اسٹرگل یو سروائیوڈ, سو اٹ واز ناٹ سفرنگ. پہلی چیز تو ٹیک اٹ ایز اے پازیٹیو تھنگ. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی زندگی دی ہے, جو کچھ دیا ہے, اسٹرائیو فار دا ویری بیسٹ. مگر ایون اف یو کانٹ اچیو اٹ, اٹ ڈزنٹ میٹر, اللہ پہ بھروسہ کریں, جو آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ کرے گا. ابھی آپ کالر ہمارے پاس آئی تھی, ذرا ان کے بارے میں بتا دیں. اور بھی ایک ہمارے آفر ہم نے کال لی تھی, اس کو بھی ڈسکس کریں, کالر بھی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات جو ڈاکٹر معیز نے کی, جو مجھے امپورٹنٹ لگا, کہ بہت اچھی بات انہوں نے ایک آپ سے کہی ہے, وہ کرتے ہی اچھی باتیں ہیں وہ ویسے, لیکن جو اچھی بات انہوں نے اس وقت یہ کہ دیکھیں انسان کے اندر موٹیویٹنگ فیکٹر یا تو اس کے ڈیفیشنسیز آتا ہے یا نیڈس آتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی رہے, اس ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ آج تک سروائیو کریں, اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہیں, آپ کی آواز میں وہ زور ہے, وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک کانفیڈنٹ ہے آپ کی آواز کے اندر, اینڈ یو have achieved a very successful and a life that you have been putting efforts in. So I think you should be thankful about your health. ایک چیز میں ان کو ایڈوائز کروں گا, تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی کو چینج کریں. یہ انٹرپرینورشپ پہ آ جائیں, یعنی ان کو سمجھا دو انٹرپرینور کیا ہوتا ہے, اور اگر اس کو شروع کریں تو یہ ان کی کوالٹی آف لائف ول ڈیفینیٹلی بی بیٹر. کوالٹی آف لائف ول ڈیفینیٹلی بیٹر. اب انٹرپرینورشپ یہاں پر تو سمجھانے سے ٹائم بھی کم ہے. آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, گریجویٹ ہیں, جمعرات کو آئیں, بیٹھیں گے, باتیں پیئیں گے, اور باتیں کریں گے اور چائے پیئیں گے. میں کہا باتیں کریں گے اور چائے پیئیں گے. دیکھیں کھانے پینے کی بات پہ میری ذرا زبان سلپ آتی ہے. ہمارے نجم الحسن صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل. میرا ایک کوشچن ہے, میں بچپن میں کافی بیمار پڑ گیا تھا, تو اس وقت مجھے خواب آیا تھا کہ وہ خواب اس قسم کا تھا کہ میں نے نا کوئی ایسا بڑی چیز, ایک بہت بڑا لاس کر دیا ہے, جس کی وجہ سے نا کوئی زندگی میں بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے. وہ میں ڈریم آج تک سمجھ نہیں سکا. مجھے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی تعداد میں دہی گرا دی ہے, اس قسم کا کچھ تھا. تو وہ جو خوف ہے نا, وہ ابھی بھی میرے دل میں ہے کہ میں نے مطلب I will do something جس کی وجہ سے بہت بڑا لاس ہو جائے. تو آپ کوئی کہ اپنی زندگی میں ڈیسیجن لینے سے ڈر رہے ہیں, کوئی بزنس سٹارٹ کرنے سے یا کوئی رسک لینے سے ڈرتے ہیں؟ میرے جو خواب ہوتے ہیں وہ بڑے پیسیمسٹک قسم کے ہوتے ہیں. مطلب میں ایگزام میں بیٹھا ہوں تو ایگزام کا پرچہ حل نہیں ہو رہا, جاب کے لیے جا رہا ہوں تو وہ جواب نہیں دے پا رہا. چلیں ایک چیز اور میں نے ڈسکس کرنا ڈاکٹر معیز سے, وہ یہ ہے کہ میرا بڑا عجیب سا ایک انٹیسٹینل ڈس آرڈر ہے, کہ یہ تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں کہ جب بھی میں کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں, چاہے وہ میرا فیوریٹ ناول ہو, چاہے وہ نیوز پیپر ہو, چاہے میں کورس بک ہو, تو فوراً ہی میرے پیٹ میں گڑبڑ سی محسوس ہوتی ہے, مجھے باتھ روم جانا, آئی ہیو ٹو رش ٹوورڈ دا باتھ روم. تو یہ تقریباً 3-4 سال سے پرولونگ ہوتا جا رہا ہے. میرا اسٹڈی کیریئر بھی کافی خراب ہو گیا ہے, میں آگے جاب کرنی ہے. تو کائنڈلی اس پہ ذرا ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فار یور کال. پہلی چیز یہ کہ بچپن کے اندر تھوڑا سا جھانکنا پڑے گا. ان کو فیئر آف فیلئر ہے بہت زیادہ. اچھا فیئر آف فیلئر ہے, ٹھیک ہے, جو بار بار خواب میں انہوں نے دیکھا ہے دہی گرا دیتا ہوں میں, اور یہ فیئر ابھی بھی چلا رہا ہے. اس وجہ سے زندگی میں کوئی اہم فیصلہ نہیں کر پاتے, کوئی لیپ نہیں لیتے, کوئی جمپ نہیں لیتے. اسٹڈیز میں بھی ہی از اے پرسن ہو لیوز لائف ویری کاشیسلی. ٹھیک ہے نا, جیسے ہمارے وزیر جب نکلتے ہیں تو چاروں طرف گارڈ ہوتے ہیں, اور عام آدمی جو بیچارہ اکیلا, یہ اس کی طرح ہے. سیکنڈلی ہی ہیز اے پرابلم ڈیفینیٹلی سائیکوسومیٹک, جو پیٹ میں اس کو ہوتا ہے. ہی نیڈس ٹو بی ٹریٹڈ. تو ائدر کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ سے ریفر کریں. ہم سے ملنے لاہور نیکسٹ ویک ہم لاہور ہوں گے نیکسٹ ویک ہم لاہور میں. تو آپ پلیز اگر چاہیں تو 0345 پر کال کر کے اپوائنٹمنٹ لیں, بیکاز اریٹیبل باؤل سنڈروم میں بھی اکثر کوئی انسان اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو سکتا ہے نہ ہو, اس کو آئی بی ایس نہ ہو, مگر پاسبل ہے کہ جہاں سٹریس آتا ہے یا کوئی چیلنج, دیکھیں نا خواب بھی اسی طرح ہے, جہاں کوئی چیلنج آئے گا, سٹریس ذرا سا بھی ہوگا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی لنک جو ہے اس کو کاٹنا پڑے گا.
تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا, جس سے بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ. اب کچھ چیزیں آپ کو کرنی تو پڑیں گی, تو either you take an appointment, اگر آپ نہیں مل سکتے ڈاکٹر موئی سے for any rhyme or reason, what you can do is آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ سے جا کے کنسلٹ کریں and please go for analysis, اور دیکھیں وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ from what thing are you suffering right now. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ جی, جن کی ای میل ہے بڑی معذرت ہے جی, معاف کر دیں, ختم ہو گیا ٹائم, رہ گئی ساری ای میل, کروں تو میں کیا کروں. اور ابھی مجھے پیچھے سے انہوں نے کہا ایک آدھ پڑھ لے تو, میں نے کہا چلے میں ایک آدھ پڑھ لیتی ہوں, ایک ای میل آخری پڑھ لیں. چلو پڑھ لو. اور یہ ای میل بہت ضروری ہے ایک لڑکی کی شادی کا اصل میں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک لڑکی ہے, وہ کہہ رہی ہے جی میرے ایک لڑکے کا میرے گھر پہ پرپوزل آیا جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے, اور وہ میرے فادر کو بہت اچھی طرح جانتا ہے, مائی فادر آلسو نو ہم, بٹ اور ان کو کوئی اس پہ آبجیکشن نہیں, لیکن میری مدر بہت اسٹرکٹ ہے کاسٹ کے بارے میں. اور انہوں نے, میری مدر نے خواب دیکھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ میری جو مطلب وہ لڑکا اور اس کی والدہ مجھے مارنے کی کوشش کریں شادی کے بعد. اب اس کے بعد سے میری مدر اور ریجٹ ہو گئی ہیں, اینڈ انہوں نے بالکل منع کر دیا کہ اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی, کہ شادی کے بعد لڑکا تمہیں مار دے گا. یہ جو خواب ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, چونکہ ماں ویسے ہی نہیں کرنا چاہتی, کاسٹ سسٹم کا پرابلم ہے, تو اس کو ہے کہ میری بیٹی کی پتہ نہیں زندگی کیسی ہوگی. تو خواب بیسیکلی ان کی اس انسیکیورٹی کا اور اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ یہ چاہتی نہیں کہ شادی ہو, ٹھیک ہے, تو نو کی ترجمانی کرتا. اچھا وہ یہ کال آئی تھی, اس کو ڈسکس جی ہمارے ساتھ ایک کالر بھی تھی, اور ان کا ہم نام ڈسکلوز نہیں کریں گے. ان کا ایشو یہ تھا کہ جی ان کی ایک پہلے میرج رہ چکی ہے, اور وہ میرج اتنی سکسیزفل نہیں رہی. اب وہ since 10 years she is happily married to a person, لیکن ان کے خواب میں ہمیشہ جب ہسبینڈ آتا ہے تو پہلے والا آتا ہے. ہاں, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پہلی شادی ان کی انہوں نے کہا 6 ماہ میں ٹوٹ گئی. وہ شادی میں جس شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی, اس کا بڑا گہرا امپریشن ان کے ذہن کے اوپر ہے. تو اب اس وقت آپ کی پریزنٹ شادی بہت اچھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب رکھے, خوش رکھے آپ کو, مگر ذہن میں پہلا امپریشن اس والے امپریشن سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اب اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے, یا آپ کو انتقام لینا ہے, اس نے آپ پہ زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, یا آپ کی کوئی غلطی ہوئی تھی. بہرحال اس کو تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. تو آئی وڈ فیل کہ یو رائٹ ڈاؤن, ایک باقاعدہ ڈائری لے کے رائٹ ڈاؤن کہ آپ کے پہلے ہسبینڈ کے ساتھ کیا کیا ایشوز آپ کے تھے, یا کچھ چیزیں لکھے, پھر ای میل کریں, پھر I'll guide you. یعنی she should write it down and then Send email him you email and guide you. اور لوگوں سے تم اب مطلب میں کیا کر سکتا ہوں, وہ اتنا وہ ڈائریکٹلی ہو گئے تھے, میں نے کہا چلے میں ابھی میں کبھی ڈائریکٹ نہیں ہوں گا, مذاق کر رہی ہوں سر, آپ سیریس. میں ایسے گئی تھی, میں نے کہا اتنے جذباتی ہو گئے تو اس کال کے بارے میں کہ نہیں, یو شوڈ. نہیں, مجھے بڑا فیل ہوا کہ مطلب اچھی خاصی آپ کی شادی, آپ بہت خوش ہیں شادی سے, تو وہ جو ماضی آپ کا ہے وہ بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے. دیکھیں ایک بات انہوں نے کی, امپریشن چھوڑ گیا ہے. امپریشن ایک چیز آپ کی چھوڑ گئی آپ کے ذہن کے اندر. اس طرح اچھی باتیں امپریشن انسان کی زندگی میں چھوڑ جاتی ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ کس مائنڈ کے ڈیپتھ اور کس لیول پہ وہ امپریشن گیا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہو سکتا ہے کہ وہ ایموشنلی اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب رہی ہوں جب ان کی پہلی شادی ہو. وہ ایموشنلی جو ان کے ذہن پہ جو ویکیوم آ گیا ہے, اب وہ ویکیوم شاید فل نہیں ہو پا رہا, یا شی نیڈز اے تھیراپسٹ اور سمتھنگ. ایک بات ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دو کہ نفرت اور محبت یہ دونوں اتنے شدید جذبے ہیں کہ اس کا امپریشن ساری زندگی نہیں نکلتا. محبت اور نفرت دونوں اتنے شدید جذبے ہیں کہ جن کا امپریشن پوری زندگی نہیں آپ کی زندگی سے نکل سکتا. اب ہم اپنا وقت جلدی ختم کر رہے ہیں, تو پلیز آپ کل ہمیں ضرور دیکھیے گا, کیونکہ کل کا ہمارا ٹاپک بھی بڑا ہی کوئی اچھا سا ہوگا. ویل ڈسکس ٹمارو سم تھنگ ویری نائس, بٹ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف, اینڈ اف یو وانٹ ٹو کانٹیکٹ ڈاکٹر موئی, so the number is just shown on the band, so please give us a call and you can take his appointment. Thank you so much. وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے, کبھی کبھی سمجھ ہی نہیں آتی, اور عروج کی ہمت ہے کہ یہ کاغذات لے کے آتی ہے اور اتنے کام کے باوجود کوشش کرتی ہے کہ ہم آپ کے خواب کے انالیسس کر سکیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کے یہاں نہیں پڑھے جا سکیں گے تو میں ڈائریکٹلی ای میل پہ جواب دے رہا ہوں, روز دے رہا ہوں. آج بھی میں نے کوئی 80 کے قریب ڈریم انٹرپریٹیشن کی, مگر ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں, کھانا بھی ہے, سونا بھی ہے, اور بھی کام ہے, تو اگر کبھی لیٹ ہو جائے تو معافی چاہتے ہیں آپ سے. ذہنی صحت کا دن تھا, ذہنی صحت پہ ہم نے تھوڑی سی بات بھی کی. ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, مجھے نہیں پتا میرے پاس اس وقت کتنا ٹائم بچا ہے, مطلب اس پروگرام کا میرے پاس تو ٹائم جتنا بچا ہے وہ اللہ جانتا ہے, مگر ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں اطراف میں لوگوں کو, محلے والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اپنوں کے لیے, غیروں کے لیے, آفس میں کام کرنے والوں کے لیے. ہمارے اطراف میں اگر ہم کسی شخص کو دیکھیں, چاہے وہ آفس میں ہو, محلے میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, اور اگر ہم دیکھیں کہ اس کی بیہیویئر تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے, لگتا ہے وڈرا ہو رہا ہے معاشرے سے, بات چیت کم کرنے لگا ہے, کوئی ایسی ان یوزول روٹین دیکھیں, تو برائے کرم اس کا نوٹس لیں. ہمارے دین میں ایک جو بہت ہی خوبصورت بات جو باجماعت نماز کی ہے,
ہم لوگ اکثر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. جب ایک شخص باقاعدگی سے نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے تو وہاں ایک فیلوشپ ڈیولپ ہوتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو جاننے لگتے ہیں, اور وہاں کوئی شخص کے اندر کوئی تبدیلی آئے, ہیبٹ میں کئی دن سے نماز پڑھنے نہیں آیا, تو لوگ باقاعدہ جا کے پوچھتے تھے کہ کیا ہو گیا تمہیں, پرابلم کیا ہے, بیمار ہو گئے ہو, کوئی پریشانی ہے, آپ مسجد کیوں نہیں آئے. تو یہ جو فیلوشپ کا کانسیپٹ تھا نا, یہ معاشرے کے لیے بہت ضروری تھا. انفارچونیٹلی نہیں رہا. کم سے کم ہم یہ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں ان پہ ہم نظر رکھیں, اور اگر وہاں ہمیں لگے کہ کوئی شخص بیہیویئر چینج کر رہا ہے تو برائے کرم اس کا نوٹس لیں, کوشش کریں کہ اس کی جو معاونت کر سکیں, جس طرح کی ہم تعاون کر سکیں کریں. اور مہربانی کر کے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کو غصہ شدت سے آتا ہے, ڈپریشن ہے, اداس ہے, روتا ہے, خود ہی باتیں کرتا رہتا ہے, گھر میں چلتا رہتا ہے, کئی ایسی باتیں, آج ہی میرے پاس ایک کال آئی, کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہے, تو برائے کرم مہربانی کر کے سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں. پاگل نہیں جاتے سائیکائٹرسٹ کے پاس, پاگل تو جاتے ہی نہیں ہے, پاگل کی تو جگہ ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس دعا اور امید کے ساتھ نیکسٹ ٹائم ضرور بتاؤں گا کہ پاگل کہاں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بہت ساری خوشیاں دے, توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.